بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے۔ رسول کریم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہمارے پیارے نبی کا نام آتا ہے تو آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، امانت میں خیانت، بات بات پر جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور جھگڑے کے وقت گالیاں دینا۔ سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو امش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی سے اللہ تعالیٰ بہت دور ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے والے ہاتھ مانگنے والے کا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، یا روزمرہ کے کام کر رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں، کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بستر پر لیٹے لیٹے استغفار۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، متقین میں سے ہیں وہ لوگ جو سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کرے گا۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح کا ذکر کریے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔ جب کنویں سے جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارک دیتے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، تو گناہوں سے بچیے اور تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اس سے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اور
رسول کریم فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث آتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ استغفر اللہ۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور نیکی کر لیا کرو، وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تو وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ یہ بہت پیاری آج کی بات ہے۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں دعاؤں کا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف میں ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں